يا ابن الحسن يا ابن. We move on to our next speaker. He is the head of the Department of Urdu at Rizvi College, Janab Professor Dr. Abbas Alam Rizvi Sahab. His topic for the day: how long will Imam Mahdi live? He shall be talking in Urdu. Requesting Janab Professor Dr. Abbas Alam Rizvi Sahab. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ وآل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. حاضرین اور سامعین اکرام، السلام علیکم. میرا موضوع حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی طولانی عمر ہے. اسی لیے میں نے اس حدیث کا سہارا لیا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت، کفر کی موت. صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہے، بلکہ اپنے زمانے کے امام کی، یعنی جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے میں بھی کوئی امام ہونا چاہیے جسے ہم پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں. قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن پروردگار عالم تمام گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا. یعنی ہر زمانے میں جتنے بھی گروہ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی گروہ ہیں ان کو اگر قیامت میں بلایا جائے گا تو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اس دنیا میں، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی، نام کے ساتھ، صفات کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بعد آنے والے خلفاء کے بارے میں خبر دی. جب پوچھنے والے نے پوچھا، نقل کیا گیا ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کون جانشین ہوگا، کون خلیفہ ہوگا؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرما دیا تھا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جتنے انبیاء تھے اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دی، اور رسول اسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اس لیے رسول اسلام نے اپنے بعد نبی کی خبر نہیں دی بلکہ جانشین کی خبر دی، امام کی خبر دی، پیشوا کی خبر دی. جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اسلام کی خدمت میں حاضری دی اور رسول اسلام سے پوچھا تو آپ نے نام بنام بیان کیا، اور 12 خلیفہ ہوں گے میرے بعد، 12 خلیفہ ہوں گے، اور سب سے پہلے حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر علی، پھر محمد باقر. اور اے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے اور انہیں ہمارا سلام کہنا، اور اس کے بعد امام صادق، پھر موسی کاظم، پھر علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر
علی نقی، پھر حسن عسکری اور اس کے بعد مہدی آخر الزمان علیہ السلام. یہ ایک ترتیب 12 اماموں کی رسول اسلام نے بیان کی، جسے مختلف راویوں نے نقل کیا ہے اور کتب اہل سنت میں بھی ان کا اندراج پایا جاتا ہے. انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ رسول اسلام نے اپنے بعد 12 خلفاء بیان کیے، نام بنام. جب عزیزان محترم یہ ثابت ہے تمام طریقوں سے کہ 12 ہوں گے اور آخری مہدی آخر الزمان امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، ان کے فرزند ہوں گے، تو اور ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 255 ہجری میں. امام مہدی آخر الزمان کی پیدائش 255 ہجری میں ہوئی، اور ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ 1442 ہجری چل رہا ہے. تو عزیزان محترم یہ عرصہ تقریباً کچھ کم 1200 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے کے درمیان کیا اتنی طولانی عمر کسی انسان کی ہو سکتی ہے؟ یہی گفتگو ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی طولانی عمر ہو سکتی ہے. اللہ قادر ہے، اللہ حکیم ہے. اس نے ایسے شواہد قرآن میں نمونے کے طور پہ بہت سارے واقعات کی شکل میں بیان کیے ہیں، جس سے آپ کو ان باتوں کے لیے حیرت نہ ہو. جیسے پروردگار عالم قادر ہے، اس نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب ان کی 50 سال عمر تھی 100 سال تک موت دی، اس کے بعد پھر زندہ کیا. یہ قادر مطلق ہے، جب جسے چاہے موت دے، جسے چاہے حیات دے. حیات اور موت دینے پر وہ قادر ہے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی پوری فہرست ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اچھی خاصی طولانی عمر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے یہ ثابت ہے کہ 950 سال تبلیغ کیا ہے. اس کے علاوہ تاریخ میں 2 اور روایتیں ملتی ہیں کہ کسی روایت میں 1400 سال اور کسی روایت میں 2000 سال آپ کی عمر بتائی گئی ہے. اور عزیزان محترم اسی کے ساتھ یہ تو انبیاء اور اس کے علاوہ حضرت الیاس ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ذوالقرنین ہیں. ان تمام لوگوں کو پروردگار عالم نے قرآن میں محفوظ رکھا ہے کہ ان کی حیات طولانی ہوئی. اور یہی نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ اللہ نے جن کی حیات طولانی کی ہے. صرف انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ہیں جن کی طولانی عمر ہوئی ہے. مثلا اوج بن عنق 3600 برس زندہ رہا. ضحاک 1000 سال اس کی عمر تھی. فضیل بن عبداللہ 700 برس تک زندہ رہے. قینان 900 برس. نہلائیل 800 برس. سام بن نوح 500 برس. تو یہ ایک تاریخ ہے پوری کہ ان لوگوں کو پروردگار عالم نے حیات دی. یہ اس کی حکمت عملی ہے. وہ قادر ہے، اس نے اپنی حکمت عملی پر انہیں حیات دی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے آل عمران میں وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَىٰ پوری آیت، اس کی تفسیر میں آپ جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہودا نامی شخص نے سازش رچی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی، پھانسی پر چڑھا دینے کے لیے. پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے
جب وہ لوگ آئے ہیں کہ ہم قتل کر دیں، پھانسی دے دیں، تو جب یہودا گھر میں داخل ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے اس انسان کی شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اپنے حکمت عملی سے چرخ چہارم پر بلا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتی تھی، پھانسی دینا چاہتی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو چرخ چہارم پر بلا لیا۔ بس عزیزان محترم، یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اول امام سے لے کے 11ویں امام تک کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، تو پروردگار عالم کی یہ حکمت عملی تھی کہ اس نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا اور طولانی عمر عطا کی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جس نے اللہ سے زندگی مانگی اپنے عبادتوں کے صلے میں، بدلے میں، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت عطا کر دی۔ تو یہ بات عدل کے متقاضی نہیں ہے کہ جس خدا نے ہدایت لینے والوں سے پہلے ہادی کا انتظام کیا ہو، وہ خدا گمراہ کرنے والے ہوں اور ہادی کا انتظام نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی آخری حجت کو یہ طولانی عمر عطا فرمائی، اور یہ اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت عملی ہے، تاکہ جب تک قیامت نہ آئے، جب تک محمد اور آل محمد کی آخری فرد تمام انسانوں کی ہدایت کرتا رہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ پردے میں رہ کے ہدایت کیسے؟ تو جس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنے شباب پر آتا ہے، بادل کے اندر ہونے کے باوجود اس کی شعائیں پورے عالم کو منور کرتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردے میں رہ کر تمام انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ فقط والسلام علیکم۔